السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، عبادات میں میانہ روی نکاح کی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ مومنین کو، ایمان والوں کو شوق دلایا گیا ہے ہمیشہ روزہ رکھنا اور پوری رات بغیر سوئے ہوئے رب کی عبادت کرنا، اس کی بھی ممانعت ہے۔ بدعات میں خیر اور اجر نہیں ہے۔ تمام تر خیر و برکت اور ثواب صرف اور صرف پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع رسول میں ہے۔ جذبہ کتنا ہی صادق ہو اور عمل ظاہراً کتنا ہی خوشنما ہو، اگر وہ عمل، وہ طریقہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کے اسوے سے ہٹ کر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ خرافاتی عمل اس آدمی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ بدعات کی تمام اقسام، چاہے وہ حسنہ ہو چاہے وہ سیئہ ہو، وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، آئیے اسی موضوع کے تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہایت ہی مشہور حدیث کو سنتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال وأنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 صحابہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر آئے اور ان سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے تعلق سے پوچھتے تھے۔ جب ان تینوں کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی تفصیل بتلائی گئی تو ان تینوں نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو کم سمجھا۔ کہا ہمارا اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا کیا مقابلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، متواتر لگاتار روزے رکھوں گا۔ تیسرے شخص نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، الگ تھلگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں اشخاص کی باتیں پہنچیں تو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب اس کا جواب ان تینوں نے اس بات میں دیا، قبول کیا کہ ہاں میں نے کہا ہے، تو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والا اور رب تعالی کا سب سے زیادہ ڈر خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور روزے رکھنا چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ بس یہ سارے کام ہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میرے طریقے پر نہیں، یعنی مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث کی روشنی میں ہر مومن کو اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا، اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ پوری رات نوافل میں بھیڑے رہنا، ہمیشہ روزے رکھنا، کبھی روزہ نہ توڑنا، شادی بیاہ نہ کرنا، یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ لہذا نبی کا طریقہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جس نے نبی کی سنت کو اپنایا، اتباع سنت کا مکمل خیال رکھا، ایسا شخص رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایسا شخص رب تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر ہر مومن مسلمان کو پیغمبر اسلام
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.